السلام علیکم۔ تلنگانہ کے اردو اساتذہ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ برائے سال 2021-22 جناب محمد خواجہ مجیب الدین صاحب صدر ریاستی اردو اکیڈمی کا بیان کچھ روز قبل یہ اردو اخبار میں شائع ہوا تھا۔ یہ ویڈیو اساتذہ کی رہنمائی کے لیے بنانے کی ایک کوشش ہے۔ تو تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ریاست تلنگانہ کے 33 اضلاع سے بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ برائے سال 21-22 کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ صدر اردو اکیڈمی نے اپنے صحافتی بیان میں بتایا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے ہر ضلع سے پرائمری کے ایک، اپر پرائمری کے ایک، ہائی اسکول سے ایک ٹیچر، جونیئر کالج سے ایک اور ڈگری کالج سے ایک لیکچرر، اس طرح ہر ضلع سے 5 ایوارڈز۔ اس کے علاوہ ریاست کے یونانی میڈیکل لیکچررز کے لیے 2 ایوارڈز اور یونیورسٹی اساتذہ کے لیے 2 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ یہ ایوارڈ سرکاری مدارس و کالج کے اساتذہ کی تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی پر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ کے لیے درخواست گزار کی مدت ملازمت کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ کے لیے اکیڈمی کی جانب سے جاری کردہ فارم پر ٹیچر و ہیڈ ماسٹر کے لیے ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز یا DEO کی جانب سے تصدیق اور جونیئر ڈگری کالج لیکچرر کے لیے پرنسپل کالج اور RIO DEVO کی جانب سے تصدیق اور یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے ڈین، پرنسپل یا رجسٹرار سے تصدیق کے ساتھ اساتذہ و لیکچررز اپنی ضروری اسناد اور خطاطی کے نمونوں کے ساتھ اپنی درخواست 15 جنوری 2023 تک بنام ڈائریکٹر سیکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی، 4 منزل، حج ہاؤس، نامپلی، حیدرآباد کے پتے پر راست یا بذریعہ پوسٹ داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ کے لیے اکیڈمی سے جاری کردہ فارمز صدر دفتر اردو اکیڈمی، دفاتر DEOs، دفاتر DMWs پر مفت دستیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ درخواست فارم کی کاپی بھی قابل قبول ہوگی۔ یہ تلنگانہ ریاست اردو اکیڈمی کی جانب سے جاری کردہ فارم ہے۔ اس میں پہلا جو کالم ہے وہ درخواست گزار کا نام ہو، جو گورنمنٹ ٹیچر، لیکچرر یا پروفیسر کوئی بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا والد کا نام ہے۔ تیسرا کالم عہدہ ہے، عہدے کے اعتبار سے اسکول اسسٹنٹ یا SGT یا پھر کالج کے لیکچررز یا یونیورسٹی کے پروفیسرز اس عہدے پر لکھیں۔ زمرہ یعنی پرائمری اسکول ہے یا پھر اپر پرائمری اسکول ہے، اس زمرے کو اپنے ٹک کریں۔ نمبر 5 تاریخ پیدائش ہے، اس میں اپنا تاریخ پیدائش درج کریں۔ نمبر 6 تاریخ تقرر یعنی ہمارا فرسٹ اپائنٹمنٹ کب ہوا، اس ڈیٹ کو اس میں لکھیں۔ نمبر 7 ہے تاریخ سبکدوشی یعنی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ اس میں درج کیجیے۔ نمبر 8 مدت ملازمت یعنی ملازمت کی کتنے سال ہو چکے ہیں، یعنی سروس کتنی ہو چکی ہے، اس میں درج کیا جائے۔ اور نمبر 9 جو ہے مدرسے کا نام، مکمل پتہ درج کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تصویر کا بھی ایک باکس دیا گیا ہے، اس میں اپنی تصویر کو پیسٹ کریں۔ اس کے ساتھ 10واں کالم جو ہے رہائشی و فون نمبر ہے، اپنا رہائشی
یعنی پتہ اور فون نمبر تفصیلی لکھیں۔ اس کے بعد نمبر 11 متبادل فون نمبر، اپنے فون نمبر کے ساتھ ایک نمبر بھی اس میں درج کرنا ہے۔ نمبر 12 آدھار کارڈ کا زیراکس، اس میں آدھار کارڈ کا نمبر لکھیں اور زیراکس بھی لگائیں۔ نمبر 13 اسکول بینک پاس بک کی زیراکس لگانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 14 بینک کا مکمل پتہ IFSC کوڈ کے ساتھ۔ نمبر 15 تعلیمی قابلیت، تعلیمی پیشہ ورانہ قابلیت ہو، ڈگری کے ساتھ B.Ed ہے یا پھر PG وغیرہ جو بھی ہے، اس میں درج کرنا ہے۔ اس کے بعد کون سا مضمون پڑھاتے ہیں، یعنی اسکول اسسٹنٹ ہے تو پھر ان کا ایک خصوصی مضمون ہوگا، وہ اس مضمون کا ذکر کریں۔ اور پرائمری ٹیچرز ہیں تو کون کون سے مضمون آپ دیتے ہیں، بچوں کو درس دیتے ہیں، اس مضمون کا اس میں ذکر کریں۔ اور کون سی جماعت کو پڑھاتے ہیں، اس جماعت کا بھی اس میں ذکر کرنا ہے۔ نمبر 18 جماعت واری نتائج کا فیصد گزشتہ 5 سالوں کا، یعنی اب جو جماعتوں کو آپ پڑھاتے ہیں تو اس جماعتوں کا جو ہے پچھلے 5 سال کا کامیابی کا فیصد بتلانا ہے۔ نصابی سرگرمیاں، یعنی اپنے مضمون کو آسان بنانے کے لیے طلباء میں کیا اقدامات کرتے ہیں درج کرنا ہے۔ جیسے مضمون کے متعلق کوئی فیلڈ ٹرپ، ایسا کچھ کوئی سرگرمی انجام دیتے ہیں تو اس کو اس میں درج کرنا ہے۔ نمبر اگلا ہے 20 معاون نصابی سرگرمیاں، یعنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیبیٹس ہے، اسٹوڈنٹس کے درمیان میں ڈیبیٹس ہے، کوئز ہے، ایکسکرشن ہے، سپورٹس وغیرہ جو بھی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں اس کو اس میں درج کیا جائے۔ اور پیشہ ورانہ سرگرمیاں، اپنے پیشے سے متعلق یعنی کون سی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں اس کو بھی اس میں درج کرنا ہے۔ جیسے بچوں میں اگر ڈراپ آؤٹ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کرتے ہیں، کمزور طلباء میں خصوصی توجہ کے ساتھ یا کوئی اور سرگرمی ہم انجام دیتے ہیں تو اس کا اس میں ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پر کالم 22 سماجی خدمات میں ہمارا کیا رول ہے اس میں درج کرنا ہے۔ جیسے ہریت ہارم میں شرکت کرنا، پلس پولیو کی آگاہی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ کسی ریاستی، قومی یا بین الاقوامی ادارے سے کیا آپ ایوارڈ یافتہ ہیں تو اس کی تفصیلات دینا ہے۔ اور اگلا کالم ہے گورنمنٹ ٹیچر و ہیڈ ماسٹر کے لیے DO کی جانب سے تصدیق نامہ ہو۔ اور نیکسٹ ہے گورنمنٹ جونیئر ڈگری کالج کے لیکچرر کے لیے پرنسپل کی جانب سے یا RIU کی جانب سے تصدیق نامہ ہے۔ پھر اگلا کالم ہے یونیورسٹی اساتذہ کے لیے پرنسپل یا رجسٹرار کی جانب سے تصدیق نامہ ہے۔ پھر اگلا کالم ہے یونانی میڈیکل کے ٹیچر کے لیے پرنسپل یا وائس پرنسپل کی جانب سے تصدیق نامہ ہے۔ اور آخری کالم ہے متعلقہ افسر مجاز سے، یعنی نو ایلیگیشن سرٹیفکیٹ، کوئی الزام نہیں سرٹیفکیٹ کی پیشکشی کے ساتھ ساتھ دستخط امیدوار اور متعلقہ آفیسر سے بھی سگنیچر دستخط کروائی جائے۔ اس ڈکلیریشن فارم کے ساتھ کچھ ضروری ہدایات بھی ہیں، اس کو بھی غور سے پڑھ لیا جائے۔ اس پورے فارم میں کالم 18، 19، 20، 21، 22، 23 سے متعلق آپ کے پاس فوٹوز یا پھر کوئی سرٹیفکیٹس ہوں تو ضرور اس کے ساتھ جو ہے منسلک کی جائیں۔